السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، اس سے قبل ہم 6 نشانیاں علماء آخرت کی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ آج ہم علماء آخرت کی 7ویں نشانی، 7ویں علامت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز، علماء آخرت کی 7ویں علامت یہ ہے کہ ان میں علم باطن حاصل کرنے کی لگن ہو اور وہ دل کی نگرانی، طریق آخرت کی معرفت اور اس پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہوں اور اس کے لیے کوشش کریں، اور یہ امید بھی رکھیں کہ مجاہدے اور مراقبے سے یہ سب امور منکشف ہو جائیں گے، اس لیے کہ مجاہدے سے مشاہدے کو راہ ملتی ہے اور دل کے علوم کی جو باریکیاں ہیں ان کا علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر ان سے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور نوٹ فرما لیں، اس باب میں کتابیں اور تعلیم و تعلم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، اپنے قلب کا نگران رہے، اعمال ظاہر اور اعمال باطن کی تکمیل کرے، اللہ رب العزت کے سامنے خلوت میں حضور دل اور صفائے فکر و خیال کے ساتھ حاضر ہو بیٹھے۔ اس کے علاوہ ہر چیز سے تعلق منقطع کر لے، تو میرے عزیز اس صورت میں اس پر لامحدود حکمت کے در واہ ہوں گے، دروازے کھل جائیں گے۔ یہی چیزیں کلید الہام ہیں، منبع کشف ہیں، اور جو لوگ بہت سیکھ کر عمل اور دل کی صفائی اور نگرانی میں مشغول ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنی لطیف حکمتوں کے خزانے ان کو عطا فرما دیے، اور اس طرح بے حد و حساب عطا کیے کہ عقلیں دنگ رہ گئیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اپنے سیکھے ہوئے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کا علم عطا کرتا ہے جو اس نے جو نہیں سیکھا، اس کا علم بھی اسے عطا ہو جاتا ہے۔ پچھلی امتوں کی کتابوں میں یہ باتیں درج ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہے، اسے زمین پر کون لائے گا، یا یہ کہ علم زمین کی تہوں میں ہے، اسے سطح زمین پر کون لائے گا، یا یہ کہ علم سمندر کے پار ہے، اسے کون عبور کرے گا۔ علم تمہارے دل میں ہے، اور تم میرے سامنے روحانیین کے آداب اور صدیقین کے اخلاق کے ساتھ آؤ تو صحیح، میں تمہارے دلوں میں وہ علم ظاہر کر دوں گا جو تمہیں ڈھانپ لے گا۔ سہیل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علماء، عابد و زاہد سب دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ان کے دل بند تھے، مقفل تھے۔ صدیقین اور شہداء کے علاوہ کسی کے دل کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے نہ تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر اہل دل کا نور باطن علم ظاہر پر غالب نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اگرچہ وہ فتویٰ دے، اور یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، بڑی معروف حدیث ہے بخاری شریف کی،
کہ بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح یہ کچھ طویل حدیث ہے۔ بسا اوقات قرآن کریم کی آیات کے تفسیری نکات اور اسرار و رموز ایسے شخص کے دل میں آ جاتے ہیں جو ذکر و فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ اسرار و رموز تفسیروں میں نہیں ملتے، نہ مفسرین کو معلوم ہوتے ہیں، بلکہ صرف وہی شخص جانتا ہے جو معرفت کے ارادے سے دل کی نگرانی میں مشغول ہو۔ یہ تفسیری معانی اگر مفسرین کے سامنے بیان کیے جائیں، وہ بھی ان کی تصدیق بھی کریں اور تحسین بھی کریں، اور یہ اعتراف کریں کہ یہ معانی پاکیزہ و مقدس قلوب پر الطاف خدا بندی کا پرتو ہے۔ یہ معانی خود بخود معلوم نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح توجہ اور یکسوئی جب حاصل ہوئی تو اس سے یہ حاصل ہوئے۔ علم مکاشفہ اور علم معاملہ کے اسرار اور دلوں کے علوم کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ہر علم ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ ہر طالب علم اپنی قسمت کے مطابق حسن عمل کی توفیق کے بقدر اس میں غوطہ لگاتا ہے، اور ایسے ہی باطن علوم کے حامل علماء کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک طویل حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل ظروف کے مشابہ ہیں، برتن کے مشابہ۔ ان میں سے بہتر وہ ہے جس میں خیر زیادہ ہو۔ آدمی تین طرح کے ہیں، ایک عالم ربانی، اور دوسرا وہ شخص جو نجات کے لیے علم حاصل کرے، اور تیسرا بے وقوف جو باطل کی ہر دعوت پر لبیک کہے، جدھر کی ہوا چلے ادھر کا رخ کر لے۔ تیسری قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جنہوں نے علم کے نور سے روشنی حاصل نہیں کی، اور فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے، اور فرمایا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ مال کا فائدہ صاحب مال کے وجود سے وابستہ ہے۔ بہت سے اہل ثروت ختم ہو گئے، آج ان کے نام لیوا بھی کوئی نہیں، جبکہ علماء ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پھر آپ نے ایک طویل سانس لیا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں بہت علم ہے، بشرطیہ کہ اس کے یاد کرنے والے، حاصل کرنے والے وہ مجھے ملے۔ مجھے کوئی طالب صادق نہیں ملتا، بلکہ یا تو ایسا ملتا ہے جو دین کو دنیا کی طلب کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جانے پر اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں خود کو بڑا خیال کرتا ہے اور مخلوق پر غالب آنا چاہتا ہے، یا پھر ایسا ملتا ہے جو اہل حق کا مطیع اور فرما بردار تو ہے، لیکن اس کے دل میں پہلے ہی سے شکوک و شبہات موجود ہیں۔ میرے عزیز، یہ دونوں دنیاوی لذتوں کے حریث ہیں، شہوتوں کے اسیر ہیں، مال و دولت جمع کرنے کے شوقین اور اپنی خواہشات کے مطیع ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کے مشابہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ، کیا جو علم ہے یہ اہل علم کی موت سے اسی طرح رخصت ہو جائے گا؟ پھر فرمایا نہیں، بلکہ زمین پر ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے، ایسے لوگوں سے زمین کبھی خالی نہیں ہوگی جو اللہ کی حجت اس لیے قائم کریں کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے،
یہ اللہ کی حجت اس کے لیے، مالک کے لیے، خالق کے لیے، اللہ کے لیے قائم کریں گے۔ یہ لوگ ظاہر و غالب ہوں گے یا پوشیدہ و مغلوب، یہ نظر بھی آئیں گے اور غالب بھی نظر آئیں گے، چھپے ہوئے بھی ہوں گے، اور بس اوقات آپ ان کو مغلوب بھی دیکھیں گے۔ لیکن دنیا میں ان لوگوں کی موجودگی اس لیے ظاہر ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجتیں اور دلیلیں باطل نہ ہو پائیں، باطل نہ قرار پائیں۔ یہ لوگ کتنے ہیں؟ اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہیں، لیکن قدر و منزلت کے اعتبار سے ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ ظاہر میں ان کا وجود مشاہد نہیں، لیکن دلوں میں ان کی تصویریں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ اپنی حجتوں کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ یہ حجتیں دوسرے دلوں کو ودیعت کریں، منتقل کریں۔ ان لوگوں کو ان کے علم نے حقیقت کی راہ دکھائی، انہیں روح یقین حاصل ہوا، جسے اہل سربت دنیا دار مشکل تصور کرتے تھے۔ یہ نادار لوگ اسے آسان سمجھے، جس سے غافل و وحشت زدہ رہتے تھے، لیکن اللہ والوں کو اس سے انس اور راحت حاصل ہوئی۔ دنیا میں انہوں نے ایسے جسموں کے ساتھ زندگی گزاری جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ تھیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ یہ دنیا میں اس کے امین اور نمائندے ہیں، اس کے دین کے داعی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ